السلام علیکم دوستو، تقریباً ایک مہینہ بعد حاضر ہوں۔ چند ایسی مصروفیات تھیں جو یہاں بتا نہیں سکتا۔ پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے جس میں انہوں نے اپنے نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن کے کامیاب انعقاد کا ڈھنڈورا پیٹا ہے۔ یہ امتحان کتنا کامیاب تھا یا ناکام تھا، اس کو حقائق کی روشنی میں آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پریس ریلیز میں پریزیڈنٹ صاحب نے دو تین چیزیں بڑی امپارٹنٹ ان سے منسوب کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کا دکھ درد سہا ہے کہ ان کو میرٹ پہ ہائیلی اسکلڈ ڈاکٹر اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ان کا علاج معالجہ بہترین طریقے سے ہو۔ دوسرا، انہوں نے اپنے عملے کو، جو انہی کی مطاعت ہے نیشنل میڈیکل اتھارٹی، اس کی مستعدی اور ہارڈ ورک کو اپریشیٹ کیا ہے۔ وہ کتنے مستند اور کتنے ہارڈ ورک کر تھے اور انہوں نے کس طریقے سے یہ امتحان کنڈکٹ کرایا ہے، یہ بھی آپ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد این ایل ای کی مدح سرائی کی گئی ہے کہ یہ امتحان انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے، اس امتحان کے کنڈکٹ کرانے میں پارلیمنٹ کی ہدایت پر عمل کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے اعلیٰ قسم کی قانون سازی کی ہے، تو اس کے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی کو ہی لے لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی مدح سرائی کرتے ہوئے جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اور بہترین قانون ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ قانون حکومتی قانون ہے، اس میں کسی سٹیک ہولڈرز کا انپٹ نہیں ہے، اور جہاں تک پارلیمنٹ کا حصہ ہے قانونی طور پہ تو ٹھیک ہے کہ جو بھی قانون تھا مروجہ قانون کے تحت انہوں نے یہ قانون پاس کرایا ہے، لیکن اخلاقی طور پہ اس قانون میں پارلیمنٹ کی کوئی شمولیت نہیں ہے، کیونکہ اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ نے یہ قانون ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب اکثریتی پارٹی ہونے کے بل بوتے پر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے یہ قانون پاس کرایا گیا، تو اس میں بھی یہ اس دن کے ایجنڈا پہ نہیں تھا جو پہلے ایجنڈا سرکولیٹ کیا، جو سپلیمنٹری ایجنڈا نکالا گیا اس پہ بھی نہیں تھا، اور پھر اچانک چند منٹوں میں تو اس کو چلاکی کہوں گا کہ اس کسی چلاکی سے یہ قانون پاس کرا لیا گیا۔ یہ حکومتی قانون تو ضرور ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ کی شمولیت کے بغیر یا اپوزیشن کی شمولیت کے بغیر یا ممبران کو اس پہ بحث کرنے، چاہے وہ حکومتی بھی ہوں، ان کو بھی بحث نہیں کرنے دی گئی، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ انہوں نے یہ کیا قانون پاس کیا ہے۔ اگرچہ یہ کہا گیا پریس ریلیز میں کہ این ایل ای کا امتحان سٹینڈرڈ سیٹ کرے گا، لیکن جس طریقے سے یہ امتحان کا انعقاد کیا گیا ہے اس سے اس کی ٹرانسپیرنسی ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ جس کمپنی کو دیا گیا ہے وہ کمپنی راتوں رات معرض وجود میں آئی۔ جو اشتہار دیا گیا ہے جس کے تحت یہ امتحان اس کمپنی کو کرنے کی ٹھیکہ دیا گیا ہے، وہ کوئی ایسا اشتہار کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا، اور نہ ہی پاکستان میڈیکل کمیشن کی ویب سائٹ پہ دیکھا گیا ہے کہ این ایل ای کے ایگزام کے لیے کوئی کمپنی ہائر کی جا رہی ہے، اور نہ ہی اس کمپنی کا تجربہ تھا، اور کمپنی کی مالی حالت کی تو یہ پوزیشن تھی
کہ ان کے پاس ریکوائرڈ کمپیوٹر خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے جو کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کو ایڈوانس دینے پڑے. ان کے پاس ایگزام کنڈکٹ کرانے کے لیے چند سو لوگوں کی بھی کوئی گنجائش یا جگہ نہیں ہے، اور شادی حالوں میں یہ امتحان ہوا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ این ایل ای کا سسٹم ٹرانسپیرنٹ کرنے والوں نے این ایل ای کے امتحان کی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اب آتے ہیں کہ امتحان کے انعقاد کے کامیاب انعقاد پر جو پریس ریلیز کی گئی ہے اس کے مطابق مجھے دیکھ کے پڑھنا پڑے گا تاکہ فگرز کچھ غلط نہ ہو جائیں، کہ پریس ریلیز کے مطابق 1593 ڈاکٹروں نے این ایل ای کے لیے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا. اس میں سے 1470 ڈاکٹر امتحان دینے کے لیے آئے، جبکہ 123 کے قریب ڈاکٹروں نے مختلف وجوہات کی بنا پر ایبسٹین کیا. اب ان 1470 ڈاکٹروں میں سے 1100 ڈاکٹر اس امتحان میں جو اپیئر ہوئے ہیں وہ فارن میڈیکل گریجویٹ تھے، جبکہ صرف 306 پاکستانی ڈاکٹروں نے یہ امتحان دیا ہے. میں ایک دفعہ پھر سمجھانے کی خاطر ریپیٹ کر دوں کہ ان 1470 ڈاکٹروں میں سے 1164 ڈاکٹر ایسے تھے جو پاکستان کے میڈیکل گریجویٹ نہیں تھے، اور انہوں نے دیگر مختلف ممالک میں سے ڈگری حاصل کی تھی، اور وہ گزشتہ کئی سالوں سے اپنا امتحان کرانے کے لیے احتجاج بھی کر رہے تھے، پاکستان میڈیکل کمیشن کے باہر دھرنے بھی دے رہے تھے، احتجاج بھی کر رہے تھے. اور یہ وہ بچے ہیں جن کا این ای بی ایگزام گزشتہ کئی سالوں سے نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو تو یہ امتحان مجبوری تھی اور انہیں اپیئر ہونا تھا. لیکن پاکستان کے صرف 306 میڈیکل گریجویٹ نے یہ امتحان پاس کیا ہے. اس کی پرسنٹیج جو فارن کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے ان میں سے 903 پاس ہوئے ہیں، اور ان کا نتیجہ 77% سے کچھ زیادہ رہا ہے، جبکہ 257 پاکستانی ڈاکٹر پاس ہوئے ہیں اور ان کا نتیجہ 84% رہا ہے. اب اس کامیابی کا بخیہ ادھیڑنے کے لیے میں آپ کو کچھ فگر بتاتا ہوں. آپ پریشان ہوں گے کہ پاکستان میں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کی کل تعداد 176 ہے، 176، جس میں سے 117 میڈیکل کالجز ہیں اور 59 ڈینٹل کالجز ہیں. یہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی دونوں کی تعداد ہے، اس کو علیحدہ کرنا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد ان کالجز میں ایڈمیشن اور ان کے پاس ہونے والوں کے طرف جانا ہے. ان کالجز میں 15,500 سے زیادہ MBBS کے اسٹوڈنٹ داخل ہوتے ہیں، اور 3,500 سے زیادہ طلبہ BDS کے لیے ایڈمیشن لیتے ہیں. یعنی کل ملا کر 19,000 سے کچھ زائد سالانہ میڈیکل کے شعبہ میں بچے داخل ہوتے ہیں. چنانچہ ایک محتاط اندازے کے مطابق سالانہ 10 سے 12,000 ڈاکٹر پاس ہوتے ہیں. یہ تعداد 15,000 بھی ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ٹو بی آن دا سیف سائڈ ہم سالانہ منیمم تعداد پہ آتے ہیں جو کہ 10,000 کا فگر ہے. تو اندازہ کریں کہ 10,000 طلبہ جو سالانہ گریجویٹ کرتے ہیں، جو اس سال بھی لازمی ہے کہ انہوں نے کیا ہوا، تو ان میں سے صرف 306 طلبہ اس امتحان میں اپیئر ہوئے ہیں. میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں
کہ منیمم تعداد لیتے ہوئے 10,000 میں سے صرف 306 طلبہ نے اس امتحان کو آپٹ کیا ہے، جو ٹوٹل تعداد کا 3% بنتا ہے، اور 97% لوگوں نے اس امتحان کو دینے سے یا اس کے لیے رجسٹر کرنے سے انکار کیا ہے، یا دور رہے ہیں، یا ایبسٹین کیا ہے، یا ابھی انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ تو 1164 فارن میڈیکل گریجویٹ کی وجہ سے اس امتحان میں کوئی 1400 کی تعداد ظاہر کر کے کوئی مناسب تعداد شو کی گئی ہے، لیکن کامیابی کی حالت آپ کو صاف دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ یہ بچے وہ تھے جنہوں نے NIB کی وجہ سے امتحان دینا تھا، اور باقی PMC کے دفتر کے سامنے انہیں احتجاج بھی کیا تھا۔ اب جب پاکستان میڈیکل گریجویٹ کا صرف 3% بچوں کا امتحان دینا پاکستان میڈیکل کمیشن کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ میں تو اس کو شرمناک حد تک ناکامی کہوں گا۔ زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنے سے بہتر ہے کہ ارباب اختیار دیکھیں کہ اس امتحان کے ساتھ گریجویٹ میڈیکل سٹوڈنٹس نے کیا سلوک کیا ہے، اور کتنے لوگوں نے امتحان دیا ہے۔ یہ ابھی انالیسس ہونی ہے کہ ان 306 میں سے کتنے پبلک سیکٹر کے تھے، کتنے پرائیویٹ سیکٹر کے تھے، یا کسی ایک انسٹیٹیوشن کے زیادہ بچے تھے جن کو رام کیا گیا ہوگا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ 84% بچوں کو پاس کر کے ان کو دانہ ڈالا گیا ہے، بھیٹ دی گئی ہے کہ تاکہ آئندہ دوسرے بچے بھی اس کی طرف راغب ہوں۔ میڈیکل پروفیشن پہلے بھی انحطاط کی طرف جا رہا ہے، اور سلائڈ ڈاؤن دا ہل اتنی فاسٹ ہے کہ خطرہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ کھلواڑ ہو جس میں سے پھر باہر آنا مشکل ہو جائے۔ اور ان 306 ڈاکٹر کے امتحانات کے باوجود اپنے درجنوں بچے زخمی کر دیے گئے ہیں اس امتحان کو پروٹیکشن دیتے ہوئے۔ کبھی کوئی امتحان کی پروٹیکشن میڈیکل کے لیے، ہم بھی NEB کا امتحان کراتے رہے ہیں، کبھی پولیس کو نہیں بلایا، کبھی سیکیورٹی گارڈز کھڑے نہیں کیے۔ ایک سسٹم ہے، بچے آتے ہیں اپنا امتحان دیتے ہیں، رزلٹ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، لیکن انہوں نے کبھی امتحان دینے پہ کوئی شور شرابہ اور کوئی ایسے احتجاج نہیں کیے جو یہاں ہوئے۔ اور جو گریجویٹ ڈاکٹرز یا میڈیکل کے اسٹوڈنٹس زخمی ہوئے ہیں، اس میں حکومت پنجاب کی نالائکی شاید کمیشن کے عملے سے زیادہ ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا۔ اب آپ نے اس سے اندازہ تو لگا لیا کہ صرف 3% بچوں نے امتحان دیا ہے۔ ارباب اختیار اپنی کامیابی کے ڈنکے بجا رہے ہیں، اخبارات میں بھی کہا گیا ہے، پریزیڈنٹ نے بھی اپنے عملے کو شاباش دی ہے، لیکن دیکھنے والے آنکھیں کھولیں کہ NLE کے امتحان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور میں دیکھنے والوں سے التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ارباب اختیار جو اقتدار میں ہیں اور جو میٹر کرتے ہیں، ان تک اگر یہ انفارمیشن پہنچائی جائے کہ PMC کے یہ حالات ہیں کہ 10,000 بچوں میں سے صرف 300 بچوں کو وہ لا سکے ہیں کہ امتحان دیں، یا ان کو کنونس نہیں کر سکے، ان کی میٹنگز کرتے، ان کو بچوں کو سمجھاتے، کالجز میں جاتے، دکھاتے کیا ہے، لیکن یہ تو اپنے بل سے باہر ہی نہیں آتے، کیونکہ اتنی بھاری تنخواہ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی کمپنی تو دے رہی ہوگی، کوئی سرکار کا ادارہ نہیں دے رہا، اور اس کے لیے جاتے جاتے چند لفظ فیسوں کے بارے میں
کہ جو انہوں نے 6,000 روپے امتحان کی فیس رکھی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہے، اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، تو نو لاس نو پروفٹ پہ امتحان لیا جائے جو آپ کے ایکسپنسز ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے کمپنی اپنی مرضی کی ہائر کی تھی، اسے پتہ نہیں اتنے پیسے دے کے کچھ اس میں سے واپس لینا ہوگا یا کوئی ان سے پریولیجز لینی ہوں گی، جس کی خاطر اتنی بھاری فیس رکھ دی۔ اور اب جب امتحان میں ناکامی ہوئی تو پھر 25% اور 50% کی لوٹ سے لگا کے لوگوں کو پھر راغب کیا جا رہا ہے۔ اگر 50% کم لے کے بھی وہ امتحان 50% کم فیس لے کے بھی وہ امتحان لیا جا سکتا ہے تو 50% ساروں کی فیس کم کر دیں، اس کو کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ ان ڈاکٹروں نے ابھی جاب نہیں لیا، انہوں نے بغیر جاب کے ایک ایک بچے سے اب 6,000 لیں، کچھ بچے ہو سکتا ہے 3 4 اٹیمپٹس لگائیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ بچوں کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بہت سارے بچے لونز پہ بینکوں سے لے کے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری باتوں پہ یقین نہیں ہے تو بینکوں سے انفارمیشن لے لیں کہ کتنے بچوں سے نے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس نے لون لیا ہوا ہے بینکوں سے۔ تو اس کے علاوہ وہ تو جن کو نہیں پتا کہ بینک لون دیتے ہیں، انہوں نے لوگوں سے لون لیا ہوگا، اپنی متاع حیات ان کے والدین نے جو بھی جانور ہوں گے وہ بیچے ہوں گے، یا جو اسباب ان کے پاس ہوں گے۔ یہ سرکاری ہسپتالوں کا بتا رہا ہوں، غیر سرکاری ہسپتالوں کی فیسوں کے لیے تو میں نے لوگوں کی جائیدادیں بکتی دیکھی ہیں۔ تو برائے مہربانی جو فیس کم ہو سکتی ہے وہ کم کر دی جائے اور اس کام کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ کافی دیر ہو گئی تھی، کوئی تھوڑا سا ربط نہیں ہے، لیکن عن قریب آپ کو جلد ہی اور ویڈیوز بھی ملیں گی جس میں ہم نے ابھی NLE کی انالیسس کرنی ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ یہ انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ تھینک یو۔